Assalamu alaikum. Hi and welcome to the pod room. Today, I truly have a remarkable guest at my studio. Someone who has dedicated over 4 decades in shaping young minds and building institutions. He has been awarded the prestigious Sitara Imtiaz by the government of Pakistan for his countless services for humanity and in the field of education. He holds doctorates in engineering at one of the best universities in the USA. Over the past 4 decades, he has taught in almost all the top educational universities of Pakistan and even have built few from scratch. I am the witness, since I know him for very long. Despite working over 4 decades in the field of education, he still continues to work relentlessly in his profession. I'm honored to introduce a great educationist, a philanthropist, a community servant, and above all, my best friend, Dr. Ali Sajid. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. یو آر بزی پرسن اینڈ یو ٹوک ٹائم آؤٹ آف یور بزی اسکیجول ٹو بی ہیئر. تھینک یو سو ویری مچ. ویلکم سر. اور ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے. میرا بڑی پرانی خواہش تھی کہ میں آپ کو پوڈ کاسٹ کروں، اور جو کہ میرے لیے تو ہمیشہ آپ ایک رول ماڈل ہی رہے. گو کہ ہم عمر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے بہت متاثر رہا ہوں ساری زندگی. تو پلیز let's start from the beginning. Very simple question. What inspired you to pursue education as your lifelong career? کیوں مطلب آپ نہیں بنے، سی ایس ایس نہیں کیا آپ نے، صاحب اعظم نہیں بنے، آپ تو بڑے ہمبل سے ایجوکیشنسٹ بنے. اور پچھلے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یو آر سیلفلیس گائے ان ایجوکیشن آئی ووڈ سے. تو آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب یہ کیا کہانی کیا ہے؟ تھینک یو جی. میں گورنمنٹ کالج لاہور سے جب پڑھ رہا تھا تو میرے ایک گروپ سارے کا سارا سی ایس ایس کی تیاریاں کر رہا تھا، اور ان میں سے بعض چیف سیکرٹری ریٹائرڈ ہوئے، بعض امبیسڈر ریٹائرڈ ہوئے، اس لیول پہ بعض سیکرٹری ریٹائرڈ ہوئے. میرے ذہن میں کچھ اور خاکہ تھا. یہ نہیں کہ میں نہیں کر سکتا تھا، بلکہ میں نے بعض صورتوں میں ان کو تیاری کرائی. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ نے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے، سوسائٹی کی کنٹریبیوشن کرنی ہے، تو ایجوکیشن مائنڈ بدلتا ہے، لیڈر تیار کرتا ہے، اور فکر کے ذریعے آپ قوم کی تقدیر کو ری شیپ کرتے ہیں، فکر کے ذریعے، تدبر کے ذریعے. اب آپ دیکھیں جن بادشاہوں نے آج سے کوئی 2,500 سال پہلے سقراط کو زہر کا پیالہ پینے پہ مجبور کیا، ان کا نام بھی کسی کو نہیں پتہ. بے شک. اور سقراط امر ہو گیا. دنیا کی کوئی لائبریری اس کی کتابوں کے بغیر نامکمل ہے. جی وہ تاریخ میں زندہ رہا اور وہ قبروں میں زندہ رہے. ہاں جی. اور اگر وہ زہر کا پیالہ نہ پیتا تو مر جاتا. جی زہر کا پیالہ پی کے اس نے حیات جاودان لے لی. تو لاہور میں ہزاروں سی ایس ایس آفیسر آئے، ڈی سی ایس پی آئے، اور بڑے بڑے سورما آئے، فوجی، سول، وٹ ایور، گورنر کے طور پہ. لاہور کی تاریخ صرف چند پروفیسرز کو یاد رکھتی ہے اچھے نام سے. ڈاکٹر نذیر احمد، کیا بات ہے، گورنمنٹ کالج کے ایچسن کالج کا ڈاکٹر عبدالعلی خان، ولی خان کا بھائی. جی جی. ان کے ایتھکس، ان کا ویلیو سسٹم، ان کی کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن بیانڈ ڈاؤٹ ہے. اور انہوں نے ایک عظیم تر اکثریت کو اپنے دور میں متاثر کیا. بے شک. تو ایجوکیشن ری شیپ کرتی ہے مائنڈ کو، اور اگر ایجوکیشنسٹ کمٹمنٹ کے ساتھ، محمدی جذبے کے ساتھ، حسینی اسپرٹ کے ساتھ ویلیو ایڈ کرتا ہے تو سوسائٹی ریفارم ہونے لگ جاتی ہے. پھر وہ سوسائٹیاں نہیں بناتی پراپرٹی ڈیلر کی طرح، اور وہ نہیں کماتی. سوسائٹی کی انٹلیکچوئل شیپ کو ایک پازیٹیو ڈائمینشن میں لے کے جاتی ہے. اب لاہور میں نصف صدی سے ہوں. 66 میں کلاس 1 میں آیا تھا سینٹرل ماڈل اسکول، پھر گورنمنٹ کالج، پھر یو ای ٹی، پھر آگے کا سفر امریکہ کا میرا 8-10 سال رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کو اٹھانے کے لیے صرف تعلیم اور فکر کی آزادی اور مکالمہ، یہ 3 چیزیں ہیں. مکالمے سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے میرے نزدیک، دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور جبر و تشدد کا جو روایتی تھرڈ ورلڈ کا ماڈل ہے وہ اپنی موت مرنے لگ جاتا ہے. مکالمہ.
اب دیکھیں نا پلیٹو نے بھی مکالمہ بک لکھی ڈائلاگ اور 2000 سال پہلے لکھی. تو مکالمہ بنیاد ہے سوسائٹی کو اٹھانے کے لیے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور جی ڈی پی گروتھ اور IMF کے لون یہ سارے فیک انڈیکیٹر ہیں. مکالمے سے ذہن کو ایک نئی سمت ملتی ہے, نئی جہت پہ سوچ استوار ہوتی ہے اور سوسائٹی میں ایک پازیٹیو ویلیوڈیشن کا سٹارٹ ہو جاتا ہے جو ادروائز نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں نا جب سے مکالمے کا سلسلہ ختم ہوا ہے تو پاکستان کی ریورس ہو گئی ہے سر ترقی. آپ دیکھ رہے ہیں 30 سال سے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے. سب سے پہلے ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک سوال میں 2 سوال چھپے ہوئے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے مکالمے کا سلسلہ بند کیوں ہوا, کب ہوا؟ ایک آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ایک عام شہری اور ایک عام آدمی سمجھ کے بات کریں تو ہماری سوسائٹی پاور اورینٹڈ سوسائٹی ہے, یہ مکالمہ اورینٹڈ نہیں ہے, یہ اویئرنیس اورینٹڈ نہیں ہے, یہ شعور اورینٹڈ نہیں ہے, یہ پاور اورینٹڈ ہے. پاور ہمارے ہاں کاؤنٹ کرتی ہے. تو کیوں کوئی جا کے ایجوکیشن میں جائے گا, مکالمے میں جائے گا, جبکہ ہمارے ہاں فرام ٹاپ ٹو باٹم جو سب سے تیر مہذب نسخہ ہے زندہ رہنے کا وہ پاور ہے. تو آپ بتائیے. اچھا جی, مکالمے کا سلسلہ ود ڈیو اپولوجی 1970s میں سٹارٹ ہوا اس کا, جو میں نے خود اپنی ہوش میں دیکھا. الطاف حسن قریشی کو گرفتار کر دیا الیکٹڈ پرائم منسٹر نے ذوالفقار علی بھٹو نے. جی ہاں. اس سے پہلے ایوب خان کے دور میں بھی یہ تشدد ہوتے رہے اور پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس لگا کے 60s میں سوچ اور فکر پہ پابندیاں لگانے کا سلسلہ شروع ہوا. قدغن لگائی گئی اس کے اوپر. آگے جو کہانی شروع ہوئی بھٹو صاحب نے کی اور اپنے مخالفین کو جو آتا تھا اس کو دلائی کیمپ بنا کے اندر کر دیا. میرا مقصد ان پہ تنقید نہیں کر رہا, ان کی لیڈر ہم ایک تاریخ دیکھ رہے ہیں. پروفیسر کا کام ہوتا ہے ہسٹری کا تجزیہ کرے, اپنی سوچ کو سائڈ پہ کر دے, اپنی سیاسی وابستگی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کی آخر جو حد تھی, انتہا تھی, وہ ضیاء الحق صاحب مرحوم نے کی. جی. مکالمے کا جو کرتا تھا, پہلے مساوات اخبار بند کی انہوں نے جو پیپلز پارٹی کا ترجمان تھا. اس کے بعد UET میں میرے کلاس فیلوز کو اٹھا کے شاہی قلعے میں ڈالا انہوں نے. میرے سامنے کی بات ہے, میکینیکل کا شیخ رفیق پیپلز پارٹی کا تھا, اس کے بیٹے کو اٹھایا اور شاہی قلعے میں بند کر دیا اور اس کی اسپائنل کارڈ توڑ دی. اس حد تک میں نے تشدد. اب مکالمہ کیوں کر رہے ہو؟ مکالمے کا دوسرا نام آزادی افکار ہے. جی ٹھیک ہے جی, میں اس کو آزادی افکار کے تناظر میں لوں گا, براڈر پرسپیکٹو. جی جی بالکل. اور مجھے آزادی افکار پہ ایک علامہ اقبال کا شعر بھی یاد آتا ہے کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. اب مکالمے کو روکنے کے لیے جو رولنگ ایلیٹ نے تھرڈ ورلڈ میں طریقہ اختیار کیا, اس نے کہا ان کے پاس شعور نہیں, مکالمے کے نام پہ یہ زہر اگلیں گے, نفرت و تقسیم شروع کر دیں گے, یعنی انڈائریکٹلی ان کی ہیجمنی یا ان کی ایک برتری یا سپیریورٹی متاثر ہوگی. جی. تو انہوں نے علامہ اقبال کے غالباً اسی شعر کو بطور توجیہ, بطور جسٹیفیکیشن استعمال کیا ہوگا اور سلسلہ روک دیا. جی. اگر مکالمہ ہوتا رہتا, اب دیکھیں نا, جب سقراط کو زہر کے پیالے پلائے تو اس کے فوری بعد نہ اسے فوراً بعد اس کے اثرات جو تھے افلاطون کی اور ارسطو کے, وہ انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی اس دور میں, جلم تک آ گئے. جی. کیونکہ اوپننیس تھی مائنڈ کی. جب زہر کے پیالے پلانے شروع کیے تو یونان آج سکڑ کے پچھلے 2000 سال میں ختم ہو گیا اور اس کی سویلائزیشن جو پیک پہ جا سکتی تھی, روم کی کئی ہزار سال رہی, UK کی 1000-1500 سال رہی, وہ کنفائنڈ ہو گئی چھوٹے سے اس کریٹ کے جزیرے کے آس پاس. تو بڑا ضروری ہے کہ سقراط والا عملیہ نہ دہرایا جائے, ورنہ ان بادشاہوں کا نام بھی نہیں ہوگا ہسٹری میں. جو کہتا ہے نا اقبال, تمہاری داستان اب بھی ہوگی داستان ہوگی. اب اس وقت فکر کی اشاعت پہ پابندیاں لگانا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی تھرڈ ورلڈ میں جہاں لگتی ہیں وہاں پہ. میں واشنگٹن میں رہوں 8 سال وائٹ ہاؤس کے سامنے, مکالمے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے طرز زندگی کو بھی ایسے اختیار کیا کہ ہم پریزیڈنٹ آف USA سے مکالمہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کسی بھی دن فون کریں وائٹ ہاؤس, پوچھیں کہ وائٹ ہاؤس کے پریزیڈنٹ نے آج کھانا کھایا, کتنا بل بنا, کیونکہ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے جا رہا ہے. یہ ہے مکالمے کی ایک دوسری اپلائڈ فارم کہ آپ کے پاس آزادی فکر سے آپ کو اتنا اختیارات مل جاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف USA کو بھی اسی طرہ اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں. سے حضرت عمر کو, آپ کرتے کا جو سوال, حضرت عمر کا کرتے والا فیمس واقعہ, آپ سمجھے ڈبل کیسے ہو گیا, صاحب کو تو قد لمبا ہے, تو انہوں نے کہا جی میرے بیٹے کا حصہ ہے. یہ مکالمے کی انتہا
جو پازیٹیو انتہا ہے وہ پھر اکاؤنٹیبلٹی پہ ٹرانسپیرنسی پہ جاتی ہے اور اس سے سوسائٹی ریفارم ہوتی ہے. پریزیڈنٹ آف یو ایس اے بظاہر موسٹ پاورفل بندہ ہے لیکن سب سے بڑا بے بس بندہ بھی. اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ اکاؤنٹیبلٹی. بل کلنٹن کی اپنی کسی انٹرن کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہوئے تو اس کو استعفے دینے کی اسٹیج آ گئی اللہ سے اس نے قوم سے معافی مانگی. تو یہ بھی دوسری انتہا ہے. واٹر گیٹ اسکینڈل واٹر گیٹ اسکینڈل میں نکسن کو نکال دیا اور آپ کو ملک کو انہوں نے کہا ہم ٹریڈیشنز کو ویلیوز کو مینٹین رکھیں. ڈاکٹر صاحب تقریباً 40 سال ہونے والے آپ کو ایجوکیشن سے منسلک ہوئے. پچھلے 20-25 سالوں میں بہت سارے نئے ڈسپلنز آئے ہیں, نئی جہتیں آئی ہیں تعلیم و تربیت میں, نئے ٹیکنالوجیز آئی ہیں, سائنس نے بہت ترقی کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, بلکہ اتنی ترقی کی ہے کہ جو پچھلے 500 سالوں سے سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اس نے میرے خیال میں 10-20 سالوں میں کی. تو ایز اے ایجوکیشنسٹ آپ بہت قریب رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ایز اے فلنتھراپسٹ بھی اور کمیونٹی سرونٹ بھی. ہم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, ہم نے ڈسپلنس میں ترقی کی ہے, یا ہم نے تعلیم میں ترقی کی ہے, یا ہم نے تربیت میں ترقی کی ہے؟ یہ اچھا, پاکستان میں ایک فیشن ہے کہ ایک اپنے دور کو ہمیشہ خراب ڈکلیئر کرو, اور یہ بھی فیشن ہے کہ ترقی معکوس کا ذکر بڑے فخر سے کرو کہ ہمارے دور میں ایسا تھا. یہ دو چیزیں ہو گئی. پاکستان نے بعض چیزوں میں واقعی ترقی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثلا میڈیا میں ترقی کی, ٹی وی چینلز اتنے آگے 150, اور ہم نے ٹورزم میں ٹو سم ایکسٹینٹ ترقی کی. پیکج بنتے ہیں, لوگ جاتے ہیں. ٹورزم کو سرکار نے سرپرستی نہیں دی, پرائیویٹ سیکٹر نے دی. تعلیم کی ہاریزنٹل ایکسپینشن ہوئی ہے, ورٹیکل ڈیپتھ میں نہیں ہوئی. یہ میں صاف صاف کہتا ہوں. سوائے 3 اداروں کے, بہت ہی آپ نے 2 لفظوں میں, ہاں جی, سوائے 3 اداروں کے 4 اداروں کے پاکستان میں کوئی ادارہ ہے ہی نہیں ہے. صرف پرنٹنگ مشین ہے کہ آپ ڈگریاں بانٹی جاؤ پھر اور خریدی جاؤ اور بیچی جاؤ. ورٹیکل ہوئی ہے لیکن اب ورٹیکل میں 4 ادارے ہیں میرے نزدیک. ایک آغا خان کراچی کا, ایک جی آئی کے پختون بیلٹ میں ماشاءاللہ ہمیں اس پہ فخر ہے. تیسرا بنا ہمارے پاس لمس کے متعلق بھی لوگوں کی ریزرویشن ہے کہ اپر کلاس کی ایلیٹ کو ڈیل کرتا ہے, وہ ڈیبیٹیبل, لیکن ایٹ لیسٹ ویلیو تو ایڈ کر رہی ہے نا. اور 1-1.5 ادارہ مجھے اور نظر آتا ہے تھوڑا بہت. اس کے علاوہ باقی گورنمنٹ کالج میں جہاں کا میں اولڈ رابن ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ترقی معکوس ہوئی ہے, لیکن اس کو ابھی پچھلے 40 سال میں 4-5 نوبل پرائز اور پیدا کر دینے چاہیے تھے, نہیں کیے اس نے. پنجاب یونیورسٹی تو صحیح معنوں میں ترقی معکوس ہے. وہاں پہ سیاسی انٹرونشن اور 10 فیکٹر ہیں جس کا اس وقت ہمارا اسکوپ آف ڈسکشن نہیں ہے, اس میں کبھی پھر بات کر لیں گے تعلیم پہ صرف. تو میرے نزدیک یہ 4 ادارے ہیں جو ملک کو اٹھا رہے ہیں اور لیڈرشپ دے رہے ہیں اور ایکسپوجر دے رہے ہیں. میں جب جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں گیا تھا نا, میری سوچ میں افسری اور گھمنڈ تھا, طبیعت میں نشہ تھا, اور ڈگریوں کا ایک خام خواہ کا رونیت و تکبر تھا. جب میں 8 سال بعد آیا تو میں ایک ڈفرینٹ انسان بن چکا تھا. میں ری شیپ ہوا تھا, ڈی شیپ نہیں ہوا. کیا تبدیلی آئی تھی آپ میں؟ تبدیلی مجھے آئی انسانیت کے احترام میں, کمزور کا احساس, غریب پروری انسان دوستی اور کیئر فار لیس فارچونیٹ. اس کلچر نے میرے میں امبیڈ کیا. مطلب تعلیم آپ نے پہلے لے لی تھی, تربیت آپ کی وہاں پہ وہاں ہوئی پروفیسروں کے رویوں سے. وہاں کیا ہر پروفیسر ایک ولی تھا اپنی جگہ, صوفی. کمزور کا خیال ان کی گھٹی میں گھسا ہوا تھا, اور وہ پریشان ہو جاتے تھے جب میں پروفیسر کے پاس کوئی کام لے کے جاتا تھا. اس سمجھتے یہ 3rd ورلڈ کا لڑکا پریشان آیا ہے, اس کا مدد کرو. میٹنگیں چھوڑ دیتے تھے, ایلیویٹر سے واپس آ جاتے تھے, کمپلیٹلی انبائسڈ. اور جب وہ وار ہوئی عراق اور اسرائیل کی 1980 میں 90 میں وار جو تھی, آپریشن بلو سٹار ٹائپ کا نام تھا, مجھے یاد ہے, ڈیزرٹ سٹارم. تو میرے سارے پروفیسر میجورٹی یہ ہوتی تھے, اور میں مسلمان تھا. میں سمجھتا تھا وہ صدام جتنے اسکڈ میزائل پھینکتا اس کا بدلہ میرے سے لیں گے. وہ میرے ساتھ اور سافٹ ہو گئے بجائے بائسز کے. یہ میں نے دیکھی. اور میرا مین ایڈوائزر یہودی تھا, کیا پی آئی ٹی کا, اور انہوں نے کبھی بائسز رکھے نہیں اینٹی مسلم. حالانکہ مسلمانوں نے اس زمانے میں اسرائیل پہ اسپیشلی عراق نے ہلکی پھلکی موسیقی کی تھی. اس کے بعد 30 سال بعد ایران نے موسیقی کی, یعنی میزائل پھینکے. تو ایران کو انڈائریکٹلی پاکستان کی حمایت کی ہمدردی تھی, ہم پاکستانیوں کی جذبات کی حد تک, دعاؤں کی حد تک. تو اگر یہ میں آج بھی امریکہ چلے جاؤں تو ان کے پروفیسرز کے بائسز نہیں ہوں گے کہ ہم ایران کو انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں.
وہ ہم ایک نیوٹرل ٹریٹ کریں گے. یا ہمارا بھی ریلیجن اسلام ہے یا ہاں تو وہ میں نے دیکھا تخصیص اور تقسیم رنگ عقیدے اور نسل کی بیس پہ وہاں نہیں تھی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی ملک کو مذہبی بنیاد پہ چلانا چاہیے یا اس کو اخلاقی بنیاد پہ چلانا چاہیے؟ کیونکہ مذہب بھی اخلاقیات ہی کی دوسرا نام ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ دین متین اسلام اخلاقیات کا منبع، مبدا، ماخذ، مخرج اور اوریجن وہاں سے ہوئی ہے. صادق اور امین کا مطلب بھی ایتھکس تھا اور ہے. صادق اور امین کی بیسس پہ 40 ایئرس کی خاتون نے 25 سال کے نوجوان کو اپنا زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا. اس سے بڑی مثال، اس سے اچھی مثال کوئی نہیں ہے. عمر کا تفاوت بھی ہے، وہ دوسری مثال عمر کا تفاوت بھی ہے، پازیٹیو میسج ہے سوشل سائڈ پہ. ہیونگ سیڈ دس، پاکستان میں 80s ارلی 80s میں جو سلسلہ شروع ہوا، جو ایکسٹریمزم پہ منتج ہوا، جس میں اسٹیٹ نے ریلیجن کو استعمال کیا پبلک ایکسپلائٹیشن کے لیے اور بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کو دبانے کے لیے ریلیجن کو استعمال کیا گیا انسٹرومنٹ. جی نتیجہ کیا ہوا؟ میں لاہور میں 70s کا اچھا دور دیکھا ہوا ہے، جب ہم شیر و شکر تھے، لوگ محبت اور اتفاق کی فراوانی تھی اور قوت کی جہانگیری تھی. ہمارا تعلق فرقہ، ہمارا تعلق سیکٹ، ہمارا بالا تر تھے، اس سے بالکل برادری اور جٹ ملک وغیرہ یہ سائٹ پہ چیزیں تھیں، اور مختلف بریلوی، حنفی وغیرہ سائٹ پہ تھی. ہم گروہوں میں نہیں تھے. ہم اب گروہوں میں، اب گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اسٹیٹ نے اس کو انسٹرومنٹ کو یوز کیا ڈیوائڈ اینڈ رول پہ، جو انگریزوں کی اسٹریٹجی تھی. مجھے ایک سینئر افسر نے 80s میں بتایا کہ میں نے باقاعدہ سرکار کو اپنی آفیشیل کیپیسٹی پہ انفارم کیا ہے ان چیزوں سے یہ نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، آپ اس کو روک لیں. سرکار نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. 80s کی بات ہے. کیوں بند کی ہوئی تھی؟ تاکہ اور قتل عام ہو اور تشدد پرموٹ ہو. تشدد کو اسٹیٹ نے انڈائریکٹلی اسپانسر کیا. اس سے زیادہ میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ اگلی سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن میں ایک تشدد پسندی بائی نیچر آ گئی، اور قتل عام کو جواز کے طور پہ، ریلیجن کو جواز کے طور پہ قتل عام کو استعمال کرنا ایک معمول بن گیا، اور سوسائٹی میں پیشنس اور ٹالرنس کی کمی آتی گئی اور آ رہی ہے. اس کو جنرل مشرف نے ریورس کرنے کی کوشش کی، زیادہ کامیاب نہیں رہا انلائٹنڈ لبرلائزیشن کے نام پہ. اس کی وجہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی. غالباً اس وقت تک انتہا پسندی، ایکسٹریمزم امبیڈ کر گئی تھی، جڑوں میں چلی گئی تھی، اور وہ 20 سال کے اثرات اور سرکاری سرپرستی میں جو آپ کی سوسائٹی کا سوشل فیبرک سپوائل ہوا تھا، اس کو انڈو کرنے کے لیے غالباً 30-40 سال چاہیے. ایک ہاں جی، ایک عمر چاہیے. ہاں، آپ کو ایک عمر چاہیے اثر ہونے تک، جو غالب کا شعر ہے نا. تو ابھی میرے خیال میں 15 سال اور لگیں گے. موجودہ جنریشن جو 2010 یا 5 کے بعد پیدا ہوئی ہے، وہ اس کے ریلیٹیولی مضر اثرات سے کم آشنا ہے. اچھا، یہ آپ کا خیال ہے؟ کیونکہ آپ کا تعلق 2005 کے بعد جو جنریشن آئی ہے، جس میں میرا اپنا بیٹا بھی شامل ہے، اس میں نے دیکھا ٹالرنس، پیشن اور ایتھکس زیادہ اچھے ہیں میری جنریشن سے. مختصر ترین الفاظ میں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اہل اختیار کو؟ مجھے لگتا ہے سمجھ تو ان کو بھی آتی ہوگی، لیکن بعضوں کا جگانا پڑتا ہے. مجھے اقبال کا ایک شعر کہنے کی اجازت دے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے. میرے اندر جو گفتگو میں کوئی خدا نہ خواستہ بغاوت نہیں ہے، فکری ارتقاء کو حاصل کرنے کی شعوری کوشش ہے. بڑی پازیٹیوٹی ہے جی. یہ انٹلیکچوئل ریولوشن سے، فکری ارتقاء سے. فکری ارتقاء کے بغیر قومیں نہیں اٹھتی، مکالمے کے بغیر قومیں نہیں اٹھتی. تو اس وقت ضرورت ہے 2 فوری ایکشن آئٹمس کی. ایک ہائی ٹیک یونیورسٹی، میں میکینیکل انجینئر ہوں، اے آئی میرا ایریا نہیں، لیکن اے آئی کی مجھے اہمیت پتہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ایک اے آئی یونیورسٹی فوری طور پہ اسلام آباد سے آگے پہاڑوں پہ کہیں جنگل میں بنا دیں. پہلا کام تو یہ ہو گیا. اور 5 سے 10 بندوں کی ٹیم دے دیں، اور ایک باہر کا ہارورڈ کا پاکستانی پروفیسر لا کے اس پہ بٹھا دیں. اس کو 50 لاکھ 20 لاکھ تنخواہ دیں، اور اس کو فری ہینڈ دے دیں. جنہوں نے زندگیاں بنا لی ہوئی ہیں، وہ رجے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو 10-20 ہزار کی چائے کھانے پارٹیوں سے فرق نہیں پڑتا. وہ شاید آئیں شاید نہ آئیں. پہلا کام تو یہ ہو گیا. دوسرا، بجٹ میں جی ڈی پی کا 10% منیمم ایجوکیشن کو دیتے. ابھی 1.7 سے 2.3 کے درمیان. جی اب انہوں نے کچھ بڑھایا. اگر 10% کر دیتے ہیں تو میری 10 نسلیں غلام ہو جائیں گی پالیسی میکر کی، کیونکہ ملک بچ جائے گا.
ملک کو بچانے کا صرف ایک طریقہ ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، اور ایجوکیشن روایتی ایجوکیشن نہیں ہے. اور تیسرا جو سکہ بند یونیورسٹیاں گلی گلی میں کھل کے لائسنس لے لیا ہے، ان پہ بیلنس اینڈ چیک رکھیں. یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز پرنٹنگ پریس ہیں ڈگریاں بانٹنے کے اور ڈیٹنگ کے اور پیسے کمانے کے اور ٹک ٹاکر پروڈیوس کر رہی ہیں. پارٹی فن ہلا گلا ان کی نیٹ ویلیوڈیشن کو کوانٹیفائی. اور میں یہ بھی کہوں گا سرکار کو ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ ہر پرائیویٹ یونیورسٹی کا کرے کہ اس نے کتنی انٹلیکچوئل ویلیو ایڈ کی ہے، کتنی انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن اسٹوڈنٹس میں دی ہے. انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن اور انٹلیکچوئل ویلیوڈیشن سے بنتا ہے فرق. یہ ڈگریوں کے ہجوم میں ڈگریاں دینے سے بے روزگار کے ہجوم میں بے روزگاری کا اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت ایم فل اور پی ایچ ڈی کا ڈھیر لگا ہوا ہے لاہور میں. 70,000 روپے بھی پی ایچ ڈی چل رہا ہے اس وقت. یہ حالات ہیں. اور 6,000 میں سے ڈان کی نیوز ہے کہ 60% اس وقت پی ایچ ڈی بے روزگار ہے. ڈان کی دسمبر کی خبر ہے. اور 30 سال پہلے جب میں پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا تو چند 100 لوگ تھے پاکستان میں. اب ٹینز آف تھاؤزنڈس ہیں. پی ایچ ڈی کی ویلیو بھی گر رہی ہے اس لیے کہ پی ایچ ڈی بھی اس پرنٹنگ پریس کے پروسیس کا حصہ بن گئی ہے. اور پی ایچ ڈی ٹولز کے ذریعے اور غیر اخلاقی طریقوں سے ایک نیا آج کل ایک جو ہے جو میرے آج زیر بحث نہیں آ سکتا. تو سرکار کو چاہیے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہر ادارے کا کرائے. میں انجینئرنگ کونسل کا ممبر ہوں. اس کی افادیت اور کارکردگی استداد کار کے تناظر میں کیا ہے اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو. تھرڈ پارٹی آڈٹ میں نہ کروں، آپ نہ کریں. کوئی انٹرنیشنل آ کے جو ہوتا ہے نا مینجمنٹ کنسلٹنٹ وہ کریں. اس کی کاسٹ کتنی ہوگی؟ $10 ملین میکسیمم. انجینئرنگ کونسل سے لے کے پنجاب یونیورسٹی سے لے کے جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، اور پرائیویٹ یونیورسٹیز آڈٹ کا پے کرے، سرکاری کا سرکار پے کرے. اور آپ دیکھیں وہ ان کی سجیشنز دیں گی. میں نے جب فرسٹ ٹائم اپنا آڈٹ کرایا تھا تو پتہ چلا کہ میں بڑا 30 مار سمجھتا تھا. میں تو 50 غلطیاں کر رہا ہوں مینجمنٹ کی. گورننس کے اندر اتنا فلا تھا تو میں نے اپنے آپ کو امپروو کیا اس مینجمنٹ آڈٹ سے. تو بڑا ضروری ہے کہ اس وقت وائس چانسلر کی پوجا ہو رہتی ہے. وہ بادشاہ سلامت بنا ہوتا ہے، 2 بندے بریف کے چودھری وہ ایک پورا جاگیردار بنا ہوتا ہے. اور اس جاگیردار کی کے پی آئیز کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہیں تو اس پہ ملکی پرفارمنس انڈیکیٹر نہیں ہے. اور 4 سال ایک بادشاہ سلامت جاگیر پہ سلطنت کر کے وائسرائے کی طرح ریٹائرڈ ہو جاتا ہے. پھر نیا وائسرائے آ جاتا ہے یونیورسٹی میں. یونیورسٹیوں کی گروتھ کے باقاعدہ انڈیکیٹر بنائے جائیں، ادھر سے لیڈرشپ پیدا ہوگی. ہمیں جو اقبال کا شعر ہے نا کہ گرچہ تابدار ہے گیسو دجلہ و فرات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. حسین کیوں نہیں مل رہے؟ قافلہ حجاز تو تر و تازہ ہو گیا. دبئی کی اور ریاض کی خوبصورتیاں دیکھیں ختم ہے، لیکن قافلہ حجاز میں حسین نہیں مل رہا ہمیں. حسین پیدا ہوتے ہیں لو مڈل کلاس سے. حسین پیدا ہوتے ہیں جب ان کو اقبال کے ٹیچر کی طرح میر حسن ملتا ہے. اب میر حسن ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا پروفیسروں میں، اور وہ حسینی اسپرٹ لانی پڑے گی، وہ محمدی جذبہ لانا پڑے گا. اور وہ ٹیچرز دیتے ہیں. مجھے اسکول اور کالج کے ٹیچرز نے شیک کیا، میری انٹرنل کیمسٹری بیک کی. اور امریکنس نے میری ویلیو سسٹم کو ریفائن کیا. ویلیو سسٹم میں پہلے میں سمجھتا تھا دور جہالت میں کہ پاکستان میں جب میں افسر تھا کہ جب میں آؤں گا تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میری عزت بڑھ جائے گی. اب کوئی میرے لیے کھڑا ہوتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں انسانیت کی توہین کر رہا ہوں. کیونکہ اب اصل شعور کی مسئلے شعور کا میں پہلی منزل پہ داخل ہوا ہوں کہ بریف کیس خود اٹھانا ہے، میں نے گاڑی کا دروازہ خود کھولنا ہے، چاہے میں نے خود بنانی ہے. اگر میرے دفتر میں خود ہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کلچر پہ امپیکٹ کرتی ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جی وہ غریب سا واقعہ. میں امریکہ میں آج سے 30 سال پہلے ایک یونیورسٹی میں کانفرنس ہو رہی تھی. میں والنٹیئر کر رہا تھا، پیڈ والنٹیئر ٹرم میں. تو جتنے ڈیلیگیٹ آتے تھے ان کو ہم پروسیڈنگ دیتے تھے، ان کو رجسٹر کرتے تھے. اس وقت انٹرنیٹ کامن نہیں تھا تو ہم ہاتھ سے کاغذی کارروائی کرتے تھے سارے. اور پیچھے ایک بابا کھڑا تھا، وہ ٹھیلے میں سے پروسیڈنگس پیچھے سے گودام میں سے لاتا تھا، موٹی موٹی پروسیڈنگ کانفرنس کی، 500 صفحے 400 صفحے کی پروسیڈنگس. میں بابے کو کہتا تھا اور ٹھیلے میں سے بھر کے لیا. وہ اس کے پاس ایک ہینڈ کارڈ تھا جس کو ہم دیسی زبان میں ٹھیلا کہتے ہیں. تو بابا پیچھے جاتا تھا اور وہ لے آتا تھا لوڈ کر کے. 3 دن بعد میں نے اس کو شابائی دی. میں کہا ویل ڈن اولڈ مین، یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب. میرے خیال تھا وہ سپورٹ اسٹاف کا کوئی مزدور ہے. تو میں نے کہا آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ کہتا ہے ایم ڈین آف یونیورسٹی آف مینیسوٹا. اللہ لک ایٹ اٹ. اب آپ دیکھیں نا ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں. اب صوفیہ کی کہانیاں پڑھیں. وہ 20 سال پہلے کہتے ہیں بکریاں چراؤ اور دودھ کو دھو تاکہ تمہارا میں مارے. انہوں نے میں مار دی اپنے بابوں کی، پڑھے لکھے بندوں. کیا بات.
یہ ایک مثال ہے، ایسا کہ 10 مثالیں ہیں میم مارنے کی. اور اس کا رزلٹ نظر آتا ہے. ہاں جی، بلے شاہ نے بھی کیا پہلے اپنی میم مکا لی، پہلے اپنی جس نے. اور ہماری یونیورسٹیاں میم مکانے کے بجائے میں کو اسٹرانگ کرنے کا درس دے رہی ہیں. سبق ان شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا. اقبال کا شعر ہے، شکایت ہے مجھے خداوندان مکتب سے، شکایت شاہین بچوں کو دیتی ہیں خاک بازی کا، کہ سرکاری نوکری کرو، پینشن لو، افسری کرو، لاٹھی چارج کرو، فائرنگ کرو، دہشت گردی کرو قانون کے امپلیمنٹیشن کے نام پہ. یہ دہشت گردی کا ہم سبق شائن بچوں کو دے رہے ہیں بجائے اونچا اڑنے کے لیے. فکر کو، تخیل کو، سوچ کو نئی بلندیوں پہ متمکن کرنا یونیورسٹیوں کا کام ہے. سی ایس ایس آفیسر پیدا کرنا وہ کام نہیں ہے، وہ تو ون آف دا پارٹ ہے، وہ تو اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے. ہم چھیڑ رہے ہیں کہ کیوں ایک نیا نیوٹن یا نیا ڈاکٹر عبدالسلام پیدا نہیں ہو رہا لاہور میں. لاہور ایک ہیڈ کوارٹر تھا یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا شہر، پری پارٹیشن کرتے تھے. اور آج بھی اسلامیہ کالج سول لائن سے لے کے گورنمنٹ کالج این سی اے پنجاب یونیورسٹی کو دیکھ لینا، کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، لاء کالج، اورینٹل کالج، پر اسکوائر کلومیٹر یہ ہائیسٹ ڈینسٹی ہے کالجوں کی دنیا میں، پاکستان میں نہیں دنیا میں یہ. لیکن پیچھے ایم اے کالج بھی ہے، 1 کلومیٹر میں 1.5 کلومیٹر ریڈیس میں 10-15 کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں. لیکن آج کیوں وہاں سے عبدالسلام یا پیدا نہیں ہو رہے آپ کے پاس ڈاکٹر اقبال؟ یہ مسئلہ ہے نا. تو اس کو حل کرنا، ایڈریس کرنا یونیورسٹیوں کا صرف ایک کام ہونا چاہیے کہ پرفارمنس انڈیکیٹر، کہ انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن اسٹوڈنٹ میں کتنی بیدار کی ہے، اس کی تجزیاتی قوت، اس کی انالیٹیکل اسکل، اس کی کریٹیکل تھنکنگ کیسے بیدار کی ہے. یہ یونیورسٹیوں کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب باتیں تو بہت ہیں، اور یہ ایک نشست میں میرا نہیں خیال کہ ان کو ختم کیا جا سکتا. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ویلکم، اٹس مائی آنر. اور آپ نے ناظرین ڈاکٹر صاحب کے خیالات سنے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جاگنا آپ نے ہے، اور رزلٹ اس سے آپ نے نکالنا ہے. ہم ڈاکٹر صاحب کو وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے، اور ان سے ہم ان کے خیالات سے مستفید ہوتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.